حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ شہید ہوئے نا، حضرت امام حسین شہید ہوئے، تو آپ کی شہادت کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ کے لہو کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ کے خون پاک کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا ہم نے امام حسین کی شہادت کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہم نے امام حسین کے لہو کا حق ادا کر دیا؟ کیا صرف رونے سے اور سال میں ایک مرتبہ فاتحہ کرنے سے حق ادا ہو جائے گا امام حسین کی شہادت کا؟ امام حسین نے ہمیں دین دیا ہے، امام حسین نے ہمیں دین دیا ہے، اور دین کنٹینیو ہے، دین ہمیشہ ہے، قیامت تک کے لیے ہے دین، تو یاد حسین بھی ہمیشہ ہونا چاہیے۔ صرف سال بھر میں ایک مہینہ محرم جب آئے تو ہی ہم یاد کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یاد حسین بھی ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور جن کی مطلب اب آپ دیکھیں بیماری کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اس بیماری کی شفا کے لیے جتنے لوگ تدبیر فرما رہے تھے ان کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور اللہ نے انسان اور جنات کے لیے جو ہے نعمت قرار دیا کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو امام حسن اور حسین نعمت ہے ہمارے لیے، نعمت قرار دیا ان کو، تو ان کا ذکر قرآن میں ہے، اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، تو ذکر حسین بھی ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اہل بیت کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، تو ذکر اہل بیت بھی ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف محرم کا مہینہ آئے تو ہی یاد کرنا، بس تھوڑا بہت رو لینا، پھر بس ختم، پھر سال بھر تک کہ ان کی شہادت کو بھی نہیں یاد رکھتے، نہ ہی امام حسین کو یاد کرتے، نہ ہی اہل بیت کو یاد کرتے۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی قربانی دی ان لوگوں نے، پہلے تو امام حسین شہید بھی ہوئے، یہ تو بہت بڑی زیادہ قربانی ہے، لیکن آپ دیکھیے کھانا رہتے ہوئے پر بھی خود بھوکے ہیں لیکن نہیں کھائے، دوسروں کو کھلائے، یہ بھی تو ایک قربانی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ صرف یہ محرم کے مہینے کے لیے خاص ہے، نہیں، اہل بیت ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے، تو ان کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے افراد جو ہے اتنا روتے ہیں پوچھے ہی نہیں، مطلب ان سے زیادہ شاید کوئی محبت نہیں کرتے ہوں گے اہل بیت سے اور امام حسین اور حسن سے، اتنا روتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے محرم کو غم کا مہینہ مت بنائیے، محرم کو غم کا مہینہ مت بنائیے۔ محرم کا مہینہ ایسا ہے جس میں ہمیں دین کا حصول ہوا ہے، جس میں ہمیں دین حاصل ہوا ہے۔ اب اس کو غم ہی میں ہم جو ہے پورا کر لیں گے، غم ہی میں ہم گزار لیں گے، ایسا نہیں بنانا چاہیے محرم کے مہینے کو۔ جہاں تک رونے کی بات ہے تو یاد رکھیے بالارادہ رونا حرام ہے، شریعت میں بالارادہ رونا حرام ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت قاسم آپ کے جو بیٹے جب انتقال ہوا حضرت قاسم کا، تو رسول پاک جو ہے رو پڑے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، تو رسول پاک نے فرمایا میں رو نہیں رہا ہوں بلکہ رلایا جا رہا ہوں، میں رو نہیں رہا بلکہ رلایا جا رہا ہوں۔ تو رونا ایک الگ چیز ہے، رلایا جانا الگ چیز ہے۔ رونا بالارادہ روتے ہیں، لیکن رلایا جانا ارادہ نہیں ہوتا، پھر بھی آنسو گرتے۔ ایک دنیاوی مثال سے، اب اگر گھر میں کوئی ضعیف شخص ہو، بزرگ بیمار ہو، تب ان کی خدمت میں پورے لوگ لگ جاتے ہیں۔ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ایک ظاہری طور پر دیکھا جائے تو خوشی کا باعث ہونا چاہیے، کیونکہ پورے لوگ جو ہے انہی کی خدمت میں جٹے ہوئے تھے، اور جو کر رہے تھے سب کچھ لوگوں کو کرنا پڑ رہا تھا، تو ایک طرف سے چلو اچھا ہوا، یہ خوشی کا باعث ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا، پھر بھی رو پڑتے ہیں۔ کیوں؟ دل روتا ہے اس طرح۔ اگر ایک طرف سے دیکھا گیا تو ایک کام کم ہوتا ہے ایسا، لیکن نہیں، ہمارا دل رو پڑتا ہے۔ وہ جتنی بھی ان کی خدمت کر رہے تھے سب بھول جاتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو سب بھول جاتے ہیں، لیکن رو پڑتے ہیں جب، کیوں؟ رونا آ جاتا ہے۔ تو رونا الگ چیز ہے، رلایا جانا الگ چیز ہے۔ تو بالارادہ رونا شریعت میں حرام ہے، یہ بات خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ ایک پیغام جو دینا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کیجیے، ایک بھی نماز قضا نہ ہو، 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کیجیے، ورنہ خدا کے واسطے فاتحہ نہیں کیجیے، فاتحہ نہیں کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز فرض ہے، اور فاتحہ نذر و نیاز یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، یہ مستحب چیزیں ہیں۔ فرض ہی ہمارا پورا نہ ہو، فرض ہی ہم ادا نہ کریں، پھر مستحب چیزوں کے قبول ہونے کی امید رکھے، کہاں سے قبول ہوگی؟ بغیر فرض کے مستحب چیزیں قبول نہیں ہوتی۔ تو جب ہم فرض ہی ادا نہیں کر رہے تو ہماری فاتحہ، ہماری نذر و نیاز کہاں سے قبول ہوگی؟
فرض زیادہ ضروری ہے نا، فرض پہلے ہے، یہ مستحب ہے، فاتحہ کرنا مستحب ہے، فرض پہلے ہے۔ تو خصوصاً اس کا خیال رکھیے کہ ہماری نماز کوئی بھی قضا نہ ہو، کیونکہ بغیر نماز کے جو ہے فاتحہ کریں گے تو فاتحہ بھی قبول نہیں ہوگی، فاتحہ قبول نہیں ہوگی۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں دین دیا اور نماز بھی دی، تلاوت قرآن بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کسی کی کوئی قیمتی چیز ہو اور کوئی آ کر کے اسے چھین لے، پھر کوئی دوسرا اس سے چھین کر اس کی چیز اس کو واپس کر دے، کتنی خوشی ہوگی بتائیے کہ جو چھین گئی تھی چیز دوسرے نے لا کر دے دی۔ ایسے ہی دین جو ہے ہم سے چھینا جا رہا تھا، جب یزیدیوں نے ہم سے دین چھیننے کی کوشش کی تھی تو امام حسین نے اپنی جان دے کر دین ان کے پاس سے چھین کر ہمیں واپس دیا۔ تو اب اس کا کتنا احترام ہمارے پاس ہونا چاہیے، کتنا ادب ہمارے پاس ہونا چاہیے، کتنا دین پر عمل پیرا ہمیں رہنا چاہیے، کیونکہ چھینی ہوئی چیز ہمیں واپس ملی ہے۔ امام حسین نے جان دے کر کے ہمیں واپس دلایا ہے دین کو، جان دے کر۔ تو حسین نے خود کو مٹا دیا لیکن دین ہمیں دیا، کیا صرف سالانہ فاتحہ کرنے کے لیے؟ خود کو مٹا کر دین دیا ہے نا امام حسین۔ تو صرف ہم سال میں ایک مرتبہ جب محرم آئے تو صرف فاتحہ دلا اس لیے نہیں، پھر سال بھر بھی ہم نمازیں چھوڑتے رہے، سال بھر ہم تلاوت قرآن چھوڑتے رہے، بس یہی امید سے امام حسین نے ہمیں دین دیا ہے اپنی جان دے کر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بس اسی بات کو ہمیں محسوس کرنا ہے۔ ہر مرتبہ سن لیتے ہیں امام حسین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ، ہر مرتبہ سن لیتے ہیں، کیا عبرت ہمیں حاصل ہوئی، کیا ہم نے آج تک محسوس کیا؟ آج جتنی چیزیں بتائی جا رہی ہے یہ محسوس کے قابل ہے یا نہیں؟ بتائیے آپ، قابل غور باتیں ہیں۔ امام حسین نے چھینی ہوئی چیز ہمیں جان دے کر کے واپس دلائے اور ہم اس کا کتنا احترام کر رہے ہیں، کتنا ہم اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے، یہ محسوس کرنے کی بات ہے ہمارے لیے۔ آج اگر ہم محسوس نہیں کریں گے تو کیا فائدہ کربلا کے واقعے کو سننے اور بولنے کا؟ کیا فائدہ ان کی قربانیوں کو یاد کرنے اور بولنے اور سنانے؟ بس اتنے ہی کے لیے ان کے قربانیاں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں محسوس کرنے کی ہمیں آج تک اتنے سال سے ہم سنتے آئے ہیں، لیکن کیا حاصل ہوا ہے ہمیں؟ کیا ہم نے اپنے اندر چینجنگ محسوس کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے اندر تبدیلی لائی ہے؟ بس انہی باتوں کو ہمیں محسوس کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے 7 سے 10 تک، 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک جو امام حسین کے بھوکے رہنے کا تصور ہے، یعنی کھانا بند ہو گیا تھا نا 7 سے 10 تاریخ تک، یہاں تک کہ نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا گیا، پہرا لگا دیا گیا تھا نہر پر، پانی بھی نہیں۔ اب یہاں تو خوب کھانے پکائے جاتے ہیں، اب دیکھیے 10 محرم کے وقت خوب کھانے پکائے جاتے ہیں۔ امام حسین تو کچھ نہیں کھائے، تو پھر کھانے کا تصور کیوں؟ امام حسین تو بھوکے رہے نا ان دنوں میں، پھر کھانے کا تصور کیوں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس تو نہ کھانے کا تصور ہونا چاہیے نا، جس کو روزہ کہیے آپ، روزہ کا تصور ہونا چاہیے نا۔ لیکن جب پوچھا بھی جائے نا اسے کیوں، تو امام حسین جب بھوکے رہے اسی لیے اب لوگوں کو کھلا رہے ہیں، یہ جو ہے جواب دیا جائے گا۔ امام حسین جب بھوکے رہے، جتنے جنگ والے تھے بھوکے رہے، اسی لیے اب لوگوں کو کھلا رہے۔ تو امام حسین نے ویسے جنگ کے عالم میں بھی نماز پڑھی ہے، کیا ہماری نماز پابندی سے ہو رہی ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ امام حسین بھوکے تھے اسی لیے سب کو کھلایا جا رہا ہے، تو امام حسین نے نماز بھی پڑھی ہے، تلوار آپ کی گردن پہ رکھی ہوئی تھی، آپ نے نماز نہیں چھوڑی، کیا ہم ویسے پڑھ رہے ہیں نماز؟ کیا ہم نے نماز کی اہمیت کو سمجھا ہے؟ ویسے عالم میں امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ اللہ، ہم اگر سوچیں گے ہمیں کبھی پریشانی ہو جاتی ہے، کئی بھاگ دوڑ میں ہوتے تو کتنی نمازیں قضا ہو جاتی، لیکن جنگ کے عالم میں تلوار گردن پہ رکھی ہوئی ہے لیکن اپنے نماز نہیں چھوڑی۔ اور سوچیے آپ، حضرت امام حسن اور حسین کو رسول پاک نے 50 سال پہلے ہی خوشخبری دے دی کہ تم دونوں جو ہیں جنت کے سردار ہو، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہو۔ 50 سال پہلے جنت کی سرداری دے دی ان دونوں کو۔ کیا ضرورت تھی جنگ میں شہید ہونے کی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو نماز پڑھنے کی ویسے جنگ کے عالم میں، جس کو جنت کی سرداری مل گئی؟ آج ہمیں جنت کا آرڈنری حصہ مل جائے تو پتہ نہیں عبادت کیا سب کچھ چھوڑ دیں گے، لیکن ان لوگوں کو سرداری ملنے کے باوجود ایک دم لگاتار جھوٹے ہوئے، کیوں آخر کیوں؟ اب آپ دیکھیے، تھوڑا سا یہاں پہ غور کرنا، مائیں جو ہے زیادہ محسوس کر سکتی ہے اس بات کو۔ اگر کسی ماں کو معلوم ہو جائے کہ اگر فلاں جگہ پر اس کا بیٹا جائے گا تو مر جائے گا،
کوئی نہ کوئی مار دیں گے، وہ جانے دے گی اپنے بیٹے کو؟ جانے دے گی کبھی وہ ماں؟ نہیں جانے دے گی۔ اور دوسرا، کوئی ایسا مقام ہو جہاں وہ رہتا ہو، اور وہاں پہ جیسے کشمیر کے حالات آپ دیکھیں کتنا خراب حالات چل رہے ہیں، اگر وہاں کوئی رشتہ دار بھی ہو، اگرچہ وہاں بچا نہیں سکتے، جا کے بچا نہیں سکتے، لیکن دعا ضرور کریں گے کہ اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ یہ ہوگا ہمارا تصور، ہماری سوچی ہوگی۔ اب آئیے نبی کی طرف۔ نبی کربلا کے میدان سے ہو کر آتے اور صحابہ سے کہتے میں حسین کی شہادت گاہ سے آیا ہوں، حسین کے شہید ہونے کی جگہ سے میں آیا ہوں۔ بتائیے کیا اس کو حضرت علی نے نہیں سنا ہوگا جو والد ہے؟ کیا اس کو حضرت فاطمہ نے نہیں سنا ہوگا جو ماں ہے؟ کیا کبھی انہوں نے دعا کی ہوگی کہ اللہ پاک امام حسین ہمارے حسین کو بچا لے؟ نہیں، کبھی دعا نہیں کی۔ اور نبی جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے زیادہ حسین سے محبت کرتے تھے، کیا نبی نے ایسی دعا کی اے اللہ میرے حسین ہی کو کیوں، میرے حسین کو بچا لے؟ کبھی ایسی دعا کی نبی نے؟ نہیں، بلکہ دعا کیا ہوتی تھی آپ دیکھیے، اے اللہ اس کو صبر عطا کر، اور ان کو عافیت والا لباس پہنا، ان کو صبر عطا کر۔ ہے آج کوئی ایسی ماں دعا کرنے والی؟ تو یہی ہے امام حسین کی شہادت کا مطالبہ۔ ایسا صبر لاؤ اپنے اندر، ایسے دین کو ثابت قدم رہو دین پر، ایسے دین کو تھامے رہو، ایسے دین کو پکڑے رہو۔ یہی ہے امام حسین کے لہو کا مطالبہ، یہی ہے امام حسین کے خون کا مطالبہ۔ نماز نہ چھوڑو کبھی، کیونکہ امام حسین نے ویسے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ ہے امام حسین کی شہادت کا مطالبہ۔ آج تک کبھی ہم نے ان باتوں کو محسوس نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی ہم نے اس پہ غور کیا تھا، لیکن جب غور کرتے ہیں تو آنکھ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے۔ بتائیے کوئی ماں ایسی ہے آج؟ نہیں، کوئی نہیں، نہ کوئی والد ایسا ہے۔ لیکن کس طرح امام حسین کی شہادت، اور یقیناً اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین کی دین کے لیے شہادت یہ اللہ کا سلیکشن ہے، یہ اللہ نے سلیکٹ کیا، یہ اللہ کا چنا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے اچھے سے اللہ پاک نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، اور ہم جب سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں کس قدر جو ہے غم محسوس ہو رہا ہے، ایک تکلیف سے محسوس ہو رہی ہے۔ واقعی ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ واقعی ہم اپنے دین کو کتنا پکڑے ہوئے؟ آج کتنے فرقوں میں بٹ رہے بتائیے؟ امام حسین نے تو ایک ہی دین دیا ہے نا۔ آپ سوچیے، اللہ وہی، رسول وہی، امام حسن وہی، قرآن وہی، امام حسین وہی، علی وہی، فاطمہ وہی، ہم کیوں بدل رہے ہیں؟ نماز وہی، قرآن وہی، ہم کیوں بدل رہے؟ ہمیں کیوں چینج لا رہے؟ جب سب کچھ وہی ہے تو ہمیں بھی وہی رہنا چاہیے نا۔ ہم کیوں چینج ہو رہے ہیں؟ ہم میں کیوں تبدیلی آ رہی؟ ہم نے سمجھا نہیں ہے دین کو، ہم نے محسوس نہیں کیا ہے دین کو۔ آج جو کوئی اس بات کو محسوس کر لینا کہ امام حسین نے، جیسا کہتے ہیں امام حسین نہیں کھائے تو اسی لیے کھلا رہے، تو امام حسین نے نماز پڑھی ہے، نماز بھی پڑھو۔ اگر ان باتوں کو محسوس کر لیا نا، زندگی میں کبھی ہماری نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، کبھی نہیں چھوٹے گی نماز۔ کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، 3 دن سے بھوکے پیاسے۔ آج 3 دن تک بھوکے پیاسے اگر رہیں تو اللہ سے کتنے شکوے ہو جاتے، کتنی شکایتیں ہو جاتی۔ ہمیں ہی ایسا کرنا تھا، لیکن امام حسین کا صبر دیکھیں آپ، خود بھی گئے، اپنے بیٹوں کو بھی شہید کروا دیا، اپنے بیٹے بھی لے کے گئے ساتھ میں، بیٹے بھی شہید ہو گئے، امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ تو بس صرف شہادت کا واقعہ سننا، شہید ہونے کا واقعہ سننا، بس سن کے اللہ بہت اچھے تھے وہ لوگ، کیا کر سکتے ہیں، یہ بولنا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جس طرح کوششوں اور محنتوں سے ہمیں دین دیا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو پکڑے رہنا ہے۔ ہمارے حضرت ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں ہم سے، جب ہم لوگوں کو سکھاتے پڑھاتے ہیں، کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو جب امام حسین کا تذکرہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم سے، امام حسین اگر میدان محشر میں پکڑ کے پوچھ لے تو کیا جواب دو گی؟ نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ امام حسین اگر پکڑ کے پوچھ لے، میں نے تو دین کی خاطر اپنی جان دے دی، لیکن نماز پڑھ کے اس وقت بھی بتایا کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنا، تم نے کیا کیا دین کے لیے؟ اگر پکڑ کے پوچھ لے، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے ہم امام حسین کو؟ اگر ہماری سردار جو جنت میں رہے گی حضرت فاطمہ، انہوں نے پکڑ کے پوچھ لیا، میرے بیٹے نے تو دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی، تم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی بھی جواب نہیں ہمارے پاس۔
تو اس سے پہلے کہ حضرت فاطمہ پکڑ کے ہم سے پوچھ لے، حضرت امام حسین پکڑ کے ہم سے پوچھ لے، کیوں نہ ہم دین کے مطابق زندگی گزار لیں، کیوں نہ ہم ان کی سیرتوں پہ عمل کریں۔ یہ تو زندگی کے حوالے سے ہوا نا، لیکن ایمان کے حوالے سے بھی اللہ کیا فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم نے ان کی طرح ایمان لایا۔ اب آپ دیکھیے حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین کو صرف اہل بیت کا نہیں بلکہ صحابیت کا بھی درجہ حاصل ہے، صحابیت کا بھی درجہ حاصل ہے۔ تو اللہ پاک صحابہ کے ایمان کے حوالے سے کیا فرمایا، اگر تم اے مومنو، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے، اگر ان کی طرح ایمان نہ رکھے اور اگر پھر گئے تو تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ۔ تو ان کی ایمان کی بھی مثال اللہ پاک نے ہمارے لیے بیان فرما دی۔ آج دیکھیں کتنے فرقوں میں آج امت کے بد نصیب طبقے جو ہے امام حسین کی عظمت کا انکار کر رہے ہیں، اہل بیت کی عظمتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں آخر؟ ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، جن کا چرچا قرآن میں بھی اللہ پاک فرما رہا ہے اور رسول پاک کی زبان سے بھی ان کا چرچا ہمیں معلوم ہے۔ اب بہت سارے طبقے ایسے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، محرم آیا فاتحہ نہیں کرنا، جو ہے امام حسین سے محبت نہیں، اہل بیت سے محبت نہیں، تو پھر کرنا کیا؟ اللہ پاک نے اس امت کی خصوصیت بیان کر کے فرمایا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، پہلے بھلائی کا حکم دو، امر بالمعروف، پہلے بھلائی کا حکم دو، پھر و نہی عن المنکر، پھر برائی سے روکو۔ لیکن یہاں پہ ہمیشہ آپ دیکھیے کوئی بھی آپ سے ملے، اگر کوئی اہل سنت کے علاوہ غیر طبقے کے لوگ، تو کیا بولیں گے؟ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ تو پھر کرنا کیا؟ پہلے بھلائی کا حکم دو، پہلے اچھائی کا حکم دو، پھر برائی سے روکو۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو قرآن کو چینج کر رہے، قرآن کو تبدیل کر رہے، اللہ کے فرمان کو ایک دم الٹا کر رہے۔ پہلے امر بالمعروف ہے، پہلے نیکی کا حکم دو، پھر برائیوں سے روکو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اب اہل سنت والجماعت میں جو ہے مرد حضرات ناک کے نیچے ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے اہل سنت کے علاوہ لوگ جو ہے سینے پہ ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل سنت کے لوگ ناک کے نیچے باندھتے، اس لیے ہم سینے پہ باندھ رہے۔ کیوں یہ مخالفت؟ کیا صحیح ہے اس پہ عمل کرو۔ اہل سنت یہ کر رہے اس لیے ہم ان کا الٹا کر رہے ہیں، ایسا صحیح نہیں ہے نا۔ صحیح کیا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت جو ہے امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، امام حسین کی تعظیم کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کرتے ہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کی عظمت کو بیان کیا، رسول نے ان سے محبت کا حکم دیا، اس حوالے سے ان کی عظمت، ان کی تعظیم کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ اہل سنت کرتے اسی لیے نہیں۔ اب ہاتھ ناک کے نیچے باندھنا، سینے پر باندھنا، یہ مخالفت، یہ جو کر رہے ہیں اس میں اہل سنت یہ کرتے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، تو نہیں۔ عمل اپنا نیت کیا ہے دیکھو، نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا۔ ایسے اگر مخالفت والی نیت رہے گی تو کہاں سے ہمارا عمل قبول ہوگا؟ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ نیت اگر صاف ہو، للہیت مقصود ہو، اللہ کے لیے پڑھنا نماز مقصود ہو اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا مقصود ہو، تو اگر پاؤں سر پر بھی رکھ کر نماز پڑھے نا تو نماز یقیناً قبول ہوگی۔ کیوں؟ نیت اچھی ہے، نیت اچھی ہے، نیت صاف ہے، ارادہ اچھا ہے، ارادے میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہے۔ تو جب ارادہ اچھا ہو تو عمل بھی اچھا ہوتا ہے۔ جیسے بخاری شریف کے حدیث میں، بہت سارے حدیث میں ملیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا۔ تو اس طرح ہمیں جو ہے جب سب کچھ وہی ہے، دین وہی، اللہ رسول وہی، امام حسن حسین وہی، فاطمہ وہی، علی وہی، قرآن وہی، نماز وہی، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کیوں تبدیل ہو، ہم کیوں چینج ہو رہے ہیں۔ اور جب چینجنگ ہمارے اندر آ رہی ہے تو ہمیں اچھی چینجنگ لانا ہے۔ آج جو کچھ ہم نے سنا اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، آج جو کچھ ہم نے سنا اس کو ہمیں محسوس کرنا ہے کہ واقعی امام حسین نے جو شہادت امام حسین کی ہوئی ہے، جو شہید ہو کر آپ نے ہم پر جو دین دے کر ہم پر جو اتنا بڑا احسان کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں دین کے ساتھ، کیا ہم دین کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ امام حسین نے تو دین لے کر دیا ہے، اب ہمیں اسے آگے بڑھانا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، تبھی تو ہمارا دین آگے بڑھے گا۔ ایسا ہمیں یہ سوچنا ہے۔ خیر اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو جو کچھ بھی آج سنے ہیں مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ بھی آج سنے سمجھے اس کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم تمام کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو خوب زیادہ فرما۔ اللہ پاک ہم تمام کے دلوں میں اہل بیت کی محبت خوب ڈال دے۔
اللہ پاک جو نفرتیں کرتے ہیں، جو محبت سے روکتے ہیں، مولا انہیں ہدایت کاملہ عطا فرما۔ اللہ پاک جو کچھ بھی سنے سنائے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو کچھ بھی درس ہوا ہے، اس میں جو کچھ بھی مجھ سے چوک ہوئی ہے مولا عمدن یا سہون، اس کے لیے سچی توبہ کرتی ہوں، اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔